اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے کہیے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پرووائڈ کرتا ہے آسمان میں سے اور زمین سے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے جس کے کنٹرول میں ہے، جو مالک ہے سمع اور ابصار، ہیئرنگ اور یہ جو سائٹ ہے ویژن آپ کا، یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ نکال رہا ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ سارا امر جو اس دنیا کے اندر پلاننگ ہو رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کی مرضی سے کام ہو رہے ہیں؟ تدبیر کون کر رہا ہے اس معاملات کی؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سے کہیے بھائی تم اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا رب، فَذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، الحق، سچا، برحق، یہ اللہ جو یہ کام کرتا ہے یہ ہے تمہارا رب، سچا رب۔ تم نے پتہ نہیں کس کس کو اپنا رب بنا رکھا ہے، جن کو رب سمجھتے ہو وہ یہ کام کرتے ہیں، نہیں کرتے، تو یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے سچا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اور اس حق کے بعد پھر اور کیا بچ جاتا ہے؟ آپ ایکسپوز ہو چکے اس حقیقت کے ساتھ، میرے نبی نے آپ کو بتلا دیا کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تم نے مر کے اسی کے پاس چلے جانا ہے۔ اب جب when you have been exposed to this truth, what's after this? Misguidance, nothing more than that۔ اس حق کے بعد اور کیا باقی بچ گیا؟ وہ صرف ضلال، گمراہی۔ تمہارے سامنے حق آ گیا، اس کو تم نے مانا نہیں، تو اس کے بعد اب باقی کیا ہے؟ صرف گمراہی۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو کہاں تم جا رہے ہو بھائی؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، تو اسی طرح تیرے رب کا جو کلمہ تھا وہ ثابت ہو گیا، تیرے رب کا جو فیصلہ تھا وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا، وہ ثابت ہو گیا، پورا ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے گناہ کیے، فَسَقُوا، نافرمانی کی۔ تیرے رب کا کلمہ سچ ہو گیا کا مطلب تیرے رب نے جو وعدہ کیا تھا، جو وعید سنائی تھی کہ نہیں مانو گے تو یہ ہوگا، پھر وہ ہو گیا اسی طرح۔ انہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان اب لائیں گے نہیں، تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا۔ دیکھیے یہ قرآن کا پورا ایک تھیم ہے مسلسل، کہ جب آپ قرآن مجید کا انکار کرتے 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 ایک خاص حد پھر اللہ کی طرف سے مہر ہو جاتی ہے، اللہ کا فیصلہ پھر پورا ہو جاتا ہے، وہ پھر ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، هل من شرکائکم، کوئی ہے ایسا تمہارے شریکوں میں سے جنہیں تم نے بنا رکھا ہے اللہ کا ساجھی، اللہ کا پارٹنر سمجھتے ہو؟ کوئی ہے تمہارے ان شریکوں میں سے ایسا؟ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے کوئی مخلوق پیدا کی ہو پھر دوبارہ اس کو بنائے، جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہو، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ بناتا ہو پھر دوبارہ اس کو بنائے، کوئی ہے ایسا تمہارے شریکوں میں سے؟ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ ہے کہ جو مخلوقات بناتا ہے اور پھر دوبارہ بھی انہیں پیدا کرے گا، جس نے پہلی دفعہ بھی پیدا کیا دوبارہ بھی پھر وہی پیدا کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو بس کہاں ہے تم پھرے جا رہے ہو، الٹے جا رہے ہو۔ قل هل من شرکائکم، اللہ ان سے پوچھئے، کہیے کوئی ہے ایسا تمہارے ان شریکوں میں سے، یہدی الی الحق، جو سچ کی طرف، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، ہدایت دیتا ہو، کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے ایسا؟ قل، آپ بس ان کو جواب دیں، اللہ یہدی للحق، اللہ ہے جو رہنمائی فرماتا ہے حق کی طرف۔ اچھا اس میں دیکھیں بڑا خوبصورت فرق ہے، پیچھے جو شریکوں کے لیے آیا ہے اس میں ہے یہدی الی الحق، اور اللہ کے لیے ہے یہدی للحق۔ الی الحق ہوتا ہے دور کسی چیز کی طرف آپ نے رہنمائی فرما دی، بھائی وہ دیکھو وہ جا رہی، یہ ہے الی الحق، وہ سچ ہے ادھر رہنمائی۔ للحق،
مطلب رہنمائی صرف راستے کی نہیں کرنا، منزل تک پہنچانا۔ تو گویا اللہ صرف صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نہیں فرماتا، صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ یعنی راستے کے ساتھ ساتھ منزل تک کی ڈیسٹینیشن ایز ویل۔ یہدی للحق، اللہ تعالیٰ ہے جو حق کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے انسان کی مکمل طور پر۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، ابھی اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھو تمہیں کون باتیں بتا رہا ہے، تمہاری ہدایت کون کر رہا ہے؟ میرا رسول کر رہا ہے نا۔ افمن یہدی، کیا پس وہ بندہ کہ جو تمہیں راہ دکھا رہا ہو، الی الحق، سچ کی طرف، احق ان یتبع، یہ زیادہ حق رکھتا ہے اس کی اتباع کی جائے، ام اللہ یہدی الا ان یہدی، یا وہ شخص یا وہ چیز یا وہ بت جو بھی تم نے بنا رکھا ہے، جو راہ نہیں دکھا سکتا بلکہ اس کو تو خود راہ دکھانی پڑتی ہے۔ دیکھو میرا رسول جو تمہیں حق کی طرف راہ دکھا رہا ہے، یہ مور ڈیزرونگ ہے اس کی پیروی کی جائے، یا وہ تمہارے شرکا کہ جو خود وہ رہنمائی تو کیا کریں، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ایون کہ یہ تمہارے لات منات عزا جو پڑے ہیں، یہ کبھی اپنا کونا بدلتے ہیں ادھر ادھر، تمہیں ہی چینج کرنا پڑتا ہے، ان کے سامنے رکھتے ہو چیزیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارے شرکا یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، یا میرا رسول زیادہ حق رکھتا ہے جو تمہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرما؟ فما لکم کیف، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ اکثر ان میں سے وہ نہیں پیروی کر رہے بٹ دے کانفیڈنٹ اسمپشنز، بس اپنے ذہن میں ایک بڑا انہوں نے بنا لی ہیں گمان، ان میں سے اکثر پیروی کر رہے ہیں صرف اپنے گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کے بدلے میں کوئی فائدہ دیتا ہے؟ ایک طرف حق ہے، سچ ہے، ٹروتھس ہیں، ایکنالجڈ ہیں، ایڈمیٹڈ ہیں، دوسری طرف تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تمہاری اپنی ایک اسمپشنز ہیں، سپوزیشنز ہیں۔ بتاؤ حق کا کوئی مقابلہ ہے ان کے ساتھ؟ میرا جو رسول تمہیں بتا رہا ہے وہ تو جیسے قرآن میں ایک اور جگہ آیا کہ ادعو علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں کوئی ٹامک ٹوئیاں اندھیرے میں نہیں مارا، پوری بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں اس راستے کی طرف۔ تو کیا یہ حق کے مقابلے میں گمان کوئی فائدہ دیتا ہے؟ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اسے گھڑ لے کوئی اللہ کے سوا۔ وما کان ھذا القرآن، یہ قرآن ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، ان یفترى من دون اللہ کہ اسے اللہ کے سوا کوئی اور گھڑ لے۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو کتاب ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو اس سے پہلے پریویس ریویلیشنز جو آئی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ان کی کنفرمیشن ہے، ان کی تصدیق ہے۔ اور تفصیل الکتاب، اور شریعت کی تفصیل ہے، حلال حرام کی تفصیل ہے، یا یہی کہہ لیجئے کہ تورات اور انجیل کی تفصیل ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے یہ قرآن؟ اچھا تو پھر ان سے کہو فاتو بسورۃ مثلہ، لے آؤ بھائی ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اب یہ مکی دور آخری چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو اس سے پہلے اللہ چیلنج کر چکا ہے ان کو، لاؤ بھائی قرآن کے جیسا قرآن۔ پھر کہا اچھا چلو یہ زیادہ ہو گیا، 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے چلو ایک صورت ہی لے آؤ۔ پھر اس کے بعد مدنی قرآن میں سورۃ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا، وہاں یہ تھا کہ فاتو بصورۃ من مثلہ، یہاں ہے بصورۃ مثلہ، وہاں تھا بصورۃ من مثلہ، وہ آخری ہے۔ چلو ایک صورت نہیں تم لا سکتے، اس جیسا کچھ تو لے آؤ، اس جیسا کچھ لے آؤ۔ بقرہ صورت میں جو آیا اس کا یہ مفہوم یہاں ہے کہ کوئی ایسی صورت بناؤ بھائی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بنا لو جن جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، سب کو کال کر لو، ان کنتم صادقین، سچے ہو اگر اپنے کلیم میں تو کرو۔ حالانکہ اللہ نے سورۃ بقرہ میں جہاں ذکر فرمایا وہاں کہہ دیا کہ تمہیں شک کوئی نہیں ہے قرآن میں، وہاں یہ تھا نا اللہ کی طرف سے جو انداز تھا،
ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اتاری ہے اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلہ، تو لے آؤ۔ پھر آگے کہا کہ اگر تم نہ کر سکو، کر بھی نہیں، کیونکہ تمہیں شک ہے ہی نہیں نا، تمہیں پتہ ہے یہ کلام اس کا نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہی ہے، سچے ہو تو لے آؤ۔ بل کذبوا، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے۔ اور کیوں جھٹلا دیا؟ کس چیز کو؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، اس شے کو جھٹلا دیا جس کا احاطہ وہ اپنے علم کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ جو چیز ان کے علم میں نہیں تھی، تو پھر جو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے نہیں وی ڈونٹ نو دس، مجھے تو نہیں پتا بھائی، میں یہ ہمارا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تو بس ہم نہیں مانتے، بات کرو۔ جس چیز کو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکا، انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، اور ابھی تک انٹرپریٹیشن بھی نہیں آئی، مینیفیسٹیشن، وہ جو کہتے تھے یا جا ہم نہیں مانتے، لے آؤ کوئی عذاب، وہ ابھی عذاب بھی نہیں آیا۔ تو عذاب مانگنے کے باوجود جو نہیں آیا، تو وہ اور پکے ہو گئے اپنے اس ڈس بلیف کے اندر کہ ہاں ٹھیک ہے جناب، نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں، بات ہی غلط ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں اس پہ پہلے بھی لوگ چلے ہیں، اسی طرح تھے جنہوں نے جھٹلا دیا تھا ان سے پہلے بھی۔ وانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو آپ دیکھیے پھر کیسے ہوا انجام ان کا، ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن، ان میں کچھ ایسے، سارے نہیں ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی ہیں ان میں سے جو آپ پر ایمان لائیں گے، لاتے ہیں۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ نہیں ایمان لاتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، آپ کا رب خوب جانتا ہے کون فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیں بھائی my deeds are for me and yours for you، میرے لیے ہیں جو میں کر رہا ہوں، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے وہی ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، you are disassociated, disconnected with I am up to، جو میں کر رہا ہوں تمہارا کوئی لینا دینا، اور جو تم کر رہے ہو میں ان سے، میں بھی بری ہوں، میں خود کو ڈس ایسوسیٹ کرتا ہوں تمہارے ان سارے اعمال سے، کوئی میرا لینا دینا نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے اے میرے رسول کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑے کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن یہ ایسے نالائق ہیں، ایسا پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ بڑا کان لگا کے ہم بڑی توجہ سے سننا چاہ رہے ہیں، لیکن فضول حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، بس وہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑا کان لگا کے اور انتہائی انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جب وہ اپنی انٹلیکٹ اپلائی نہیں کرتے، عقل سے تو کام لیتے ہی نہیں، آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، کئی ایسے ہیں بڑا پکا منہ کر کے جیسے بالکل سارا جو آپ کہہ رہے ہیں سمجھ آ رہا ہے، یہ انداز ہوتا ہے اکثر ہمیں خطبہ دیتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، اکثر ایسے کو اپنے دوست مل جاتے ہیں کہ جو بظاہر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے سر کا، چونکہ پتہ چل جاتا ہے تو وہ یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب وہ آپ کو یوں بتلا رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ اندر اترتا جا رہا ہے بالکل گہرائی میں، اور وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ تو بلکہ تھوڑا سا اس میں تو یہ ان لوگوں کا جو طرز عمل تھا یہ تو انسلٹنگ تھا، مطلب لوگ ہوتے ہیں نا دیکھنے والے، وہ دیکھتے دیکھتے پھر وہ عجیب طرح کا منہ بنا کے ذرا بیٹھتے ہیں، تو یہی اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، کیا آپ اندھے کو بھی دکھا سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں اگرچہ وہ دیکھتا ہی نہ ہو۔ یہ جو طرز عمل اب مکہ کے یہ کافروں کا، قریشیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، بعد میں یہودیوں نے بھی یہ کیا تھا، وہ آپ پڑھ آئے ہیں، کہتے تھے جاؤ بیٹھو دن کے شروع میں جا کے شام کو آ جانا، کہنا ہم نے سنا ہے، بیٹھے ہے، دیکھا ہے سب، کوئی ہمیں سمجھ نہیں آئی بات کی، ہے ہی کچھ ہوتا تو ہم مان نہ لیتے، کچھ بھی نہیں ہے ادھر۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں فرماتا کچھ بھی، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ پھر جمع کرے گا ان کو، اکٹھا کرے گا انسانوں کو قیامت کے دن، کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو اس وقت انہیں کیا لگے گا یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں، یوں
کألم یلبسو، گویا کہ وہ نہیں رہے، کوئی لبس انہوں نے نہیں کیا اس دنیا کی زندگی میں، الا ساعۃ من النہار، مگر گویا کہ ایک، یوں کہہ لیجئے کہ گھنٹہ، ایک گھڑی، ہاں جی، دن کی ایک گھڑی، جیسے ایک گھنٹہ ہم پتہ چلتا ہے گھنٹے کا گزرتے، پھر یہاں اللہ نے یہ بھی کہا ہے دن کا ایک گھنٹہ، دن کے گھنٹے میں پتہ چلتا ہے، آپ مصروف ہوتے ہیں کام کاج میں، ادھر گئے 2-4 جگہ، گھنٹہ ختم، تو کام کاج میں تو دن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے جی۔ تو یہ گویا اس دن ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم یوں رہے ہیں جیسے کوئی دن کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے، اتنا جلدی سے گزر گیا۔ اب آپ دیکھیں اتنا چھوٹا سا سٹے ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈومز ڈے، ہاں جی، صرف قیامت کا دن ہی، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ سورۃ معارج میں اللہ نے فرمایا ہے 50,000 سال کا دن ہے۔ یہ ہمارا کاؤنٹ جو سورج اور چاند کے، یہ سورج کے گرد زمین کے گھومنے سے جو دن نہیں ہو رہے، ہم جسے دن کہہ دیتے ہیں، تو ہمارا جو کاؤنٹ ہے اس حساب سے 50,000 سال کا وہ ایک دن بنتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یتعارفون بینہم، اور وہاں پھر وہ تعارف ہو جائے گا، دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا، یہ صاحب وہ ہیں جو میرے ساتھ ہوتے تھے، یہ وہ ہیں جو فلاں تھے، یہ اس طرح کے، یہ شکلیں نظر آ جائیں گی، پتہ چل جائے گا۔ ویسے ہے یہ ایک بڑا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اب اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخر انسان تک خلقت جمع ہوگی، اتنا آدم، اتنا آدم، بہرحال پہچان ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی چلتا نظر آ جائے گا کہ یہ وہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ قد خسر الذین کذبوا باللقاء، نقصان تو اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، انکار کیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ انہیں ہدایت نہ ملی، انہیں راہ نہ ملی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بعض الذی نعدہم او نتوفینک، اگر ہم آپ کو دکھا دیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں، بعض الذی نعدہم، بعض اس چیز کا جو ہم ان کو وعدہ کر رہے ہیں۔ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ نہیں مانو گے تو تم پر ہماری طرف سے کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا۔ ہم نسیہ منسیہ کر دیں گے پہلے والی قوموں کی طرح جنہوں نے ہمارے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ اے میرے نبی، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، آپ کو دکھائیں نہ، آپ کو وفات دے دیں ان کو عذاب دینے سے پہلے، تو بھی فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو سب نے آنا کدھر ہے؟ ہمارے پاس ہی سب نے آ جانا ہے۔ ثم اللہ شہید علی، پھر اللہ تو گواہ ہے جو وہ کچھ وہ کر رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ مس ہو جائے گی کوئی شے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب رسول آ جاتا ہے اور پھر وہ قوم نہ مانے تو کیا ہوتا ہے؟ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، زیادتی نہیں کی جاتی، انصاف کے ساتھ فیصلہ اسے پورا کر دیا۔ ہم تو سورۃ توبہ میں پڑھ کر آئے ہیں، فیصلہ پورا کر دیا گیا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کے وہ آخر میں اعلان کر دیے گئے، ختم۔ اب وہ عذاب تھا اللہ کے رسول کی جو قوم تھی اس پر، مطلب یہ کہ ویسے تو آپ پورے انسانیت کے لیے، لیکن بنیادی درجے میں، ابتدائی درجے میں جن کو آپ بنفس نفیس جن کے پاس بھیجے گے وہ تو قریش تھی، نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے سورۃ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں عذاب۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا بھائی یہ وعدہ؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسولوں پر کتنا تکلیف دہ یہ کام ہوتا ہوگا کہ وہ اللہ رسی ان کی ڈھیلی کر رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، وہ رسول کو تنگ کرتے ہیں، لے آ بھائی، سچا بنا پھرتا ہے تو آتی کیوں نہیں تیری، وہ جو کہتا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا سوچیں 950 سال، یہ جو نالائق ہوتے ہیں انکار کرنے والے، یہ تو طرح طرح سے ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء، میرے تو کنٹرول میں ہے ہی نہیں، ایون اپنے لیے نہ نفع نہ نقصان، میں تو اتھارٹی نہیں رکھتا اپنے نفع نقصان کی، تمہیں کیا بتاؤں لے کر آؤں جو تم مانگ رہے ہو، میں تو اپنے نفع گھاٹے کا بھی میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تمہیں جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کے لانے کا اختیار میرے پاس کیسے ہو؟
میں تو اپنا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، ہاں مگر اللہ جو چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک ڈیڈ لائن ہے بھائی، اللہ نے ایک لائن، ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے، ایک مدت ہے، ایک میعاد ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وہ پوری ہونے دو بس۔ اذا جاء اجلہم، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو بس پھر نہیں ہوتا، لا یستاخرون ساعۃ، پھر کوئی دیر نہیں ہوتی ایک لمحے کی بھی، ولا یستقدمون، نہ ہی وہ پھر اس سے پہلے ہو سکتا ہے کچھ۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن، اچھا بھائی بھلا بتاؤ، اگر آ جائے تمہارے پاس رب کا عذاب بیاتن او نہارم، ان دا مڈل آف دا نائٹ اور ان دا مڈل آف دا ڈے، درمیان رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے اللہ کا عذاب، بتاؤ ذرا، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو یہ مجرم کس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اس کے لیے کہ جو یہ چیز مانگ رہے ہیں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، اللہ کا عذاب تو آ جائے گا یا رات کو یا دن کو، تو یہ جس چیز کے لیے کہ ہیں تیاری ریڈی ہے یہ۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گی، آمنتم بہ، پھر ایمان لاؤ گے اس پر، آنا، اور پھر اس وقت یہ کہا جائے گا اب ایمان لا رہے ہو، جب عذاب آ گیا، جب ہمارا کیا وہ وعدہ آ گیا اب مان رہے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم اس کی جلدی مچاتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو بھائی اب یہ عذاب ہمیشگی کا عذاب ہے، یہ کوئی تھوڑی دیر کا نہیں ہے، یہ ہے ہمیشہ کا۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور تمہیں بدلہ بس انہی چیزوں کا دیا جائے گا جو تم کرتوت کما کر لائے ہو، جو تم کام کرتے آئے ہو اسی کے حساب سے بدلہ ہوگا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یستنبئونک یہ پوچھنے کے معنوں میں، ویسے نبا ہوتا ہے خبر دینا، باب استفعال میں چلا گیا تو خبر مانگنا، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ آپ سے خبر مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں، احق کو ڈر گئے نا پیچھے جو بات ہوئی تو کہتے احق ہو، کیا واقعی یہ سچ ہے بات جو کہہ رہے ہیں آپ؟ قل، آپ فرما دیجیے، یس، ہاں جی، وَرَبِّی، میرے رب کی قسم ہے، اِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ جو بات تم سے کی جا رہی ہے یہ سچ ہے، اس نے ہو جانا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز کر سکتے ہو؟ اللہ کے پلان کو عاجز کر سکتے ہو؟ اللہ کا جو تدبیر ہے منصوبہ اسے تو عاجز نہیں کر سکتے بھائی، اللہ کا جو وہ تو ہو کر رہے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ہر نفس جس نے ظلم کیا ہے، اگر اس ہر نفس کے لیے ہو ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، ہر ظالم شخص کے پاس جو کچھ بھی زمین میں دولت موجود ہے اس کے پاس ہو، لفتدت بے، تو وہ اسے کیا کرے گا؟ فدیے میں دے دے گا۔ اس قیامت والے دن زمین بھر خزانہ ظالم کیا کرے گا؟ عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے، اگر ہو اس کے پاس اتنا تو۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور پھر جب وہ دیکھیں گے رب کا عذاب تو اس وقت اپنی وہ جو امبیرسمنٹ ہے، جو ندامت ہے، اس کو چھپائیں گے۔ یہ ایک نارمل فینومینن ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، مجرم پکڑ لیا جائے تو وہ بڑا پکا منہ کر کے بیٹھا ہو، وہ ظاہر یہ کرتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو اسے پتہ ہی نہیں، میرا تو اس میں مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ، تو وہ اپنی وہ جو اندر جرم ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے، اس کو پکا منہ کر کے چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی جو ندامت ہے اسے چھپائیں گے اندر میں، کچھ بھی نہیں، شاید کوئی ہمارا آگے کیس چلے، بات بنے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، نہیں، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا، آگاہ ہو جاؤ سارے، خبردار ہو جاؤ، اس بات کو ذہن نشین کر لو، اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا، اللہ کا ہے بھائی جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمین میں،
تمہارے پاس ہے کیا؟ کتنی چیزیں ہیں تمہارے پاس جن کو رکھ کے بادشاہ بنے بیٹھے ہو بھائی؟ جان لو اللہ ہے مالک، جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین۔ اللہ، پھر آگاہ ہو جاؤ، ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، تم نے رب کے پاس جانا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہ اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہ اللہ ہے جو موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، یہ بڑی خوبصورت آیتیں آ رہی ہیں، مجھے بہت پسند ہیں یہ دو آیتیں۔ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے کیا شاندار مقام ہے، الحمدللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ پورے انسانوں کو مخاطب فرما رہا ہے، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آ چکی موعظہ تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا آ گئی ہے لما فی الصدور، ان بیماریوں کی جو تمہارے سینوں کے اندر ہیں، وہدن، اور یہ ہدایت آ گئی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے کیا چیز آ گئی ہے؟ رحمت آ گئی۔ اللہ نے چار چیزیں گنوائی ہیں، میں یہاں اب سمجھائے بغیر آگے نہیں جا سکتا، چار چیزیں آ گئی ہیں یہاں قرآن مجید کے بارے میں۔ ایک تو یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے، دوسرا یہ شفا ہے سینوں کے اندر موجود بیماریوں کے لیے، تیسرا یہ ہدایت ہے، اور چوتھی یہ کیا ہے؟ رحمت۔ چار چیزیں قرآن کی شان میں۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طرح ان کے اندر ایک لاجیکل پروگریشن ہے، کس طرح ون کمز آفٹر دی ادر، انٹر لنکڈ ہیں کس طرح یہ چیزیں۔ آپ، یہ ایک فینومینن ہے، ذمہ دار لوگ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں جو فصلیں کاشت کرتے ہیں، کہ بعض اوقات زمین کی جو سطح ہے وہ بڑی سخت ہو جاتی ہے، پکے وٹ کی زمین، اس پہ بارش کا پانی جب پڑتا ہے تو اس میں جذب نہیں ہوتا، وہ بارش کا پانی اس زمین کے اوپر گرتا ہے، بہہ جاتا ہے۔ اب بارش کا پانی اس زمین کی فرٹیلٹی میں تو اضافہ کر ہی نہیں رہا، زمین کی زرخیزیت تو نہیں بڑھ رہی۔ اگر کوئی شخص کاشتکاری کرنا چاہے اس زمین پر، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ زمین کی اس سطح کو نرم کرنا پڑے گا۔ کیسے کرے گا نرم؟ ہل چلائے گا، محنت کرے گا، مشقت، زمین کا سینہ چیرے گا نا، زمین کو پھاڑے گا تاکہ بارش جب گرے تو اس کے اندر جائے، اس کو فائدہ ہو تھوڑا، پھر میں بیج وغیرہ ڈالوں گا تو کوئی ہوگا اس میں۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمین سخت ہو جاتی ہے، دل بے انسان کا سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے ہی ملتی ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، گویا پتھر ہوں، او اشد قسوہ، یا ان چٹانوں سے بھی زیادہ سخت دل ہو جاتا۔ جب دل سخت ہو جائے تو پھر اس پہ کوئی شے اثر کرتی؟ یہ آج میں اور آپ یا ہمارا معاشرہ، اب آپ دیکھیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تلاوت لیکن ہمارا کردار اس کے مطابق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ قرآن کیوں نہیں اثر کر رہا ہوتا؟ دل سخت ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں دل کے اندر نہیں اترتی، تو لہٰذا اس سے کوئی فائدہ ہمیں ہوتا ہی نہیں۔ اب سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے کہ دل کی سختی کو زائل کیا جائے، دل کی جو سطح اسے نرم کی، کیسے کریں گے نرم؟ ہاں، اس کے لیے جو سب سے یعنی زمین پہ تو آپ نے ہل چلایا نا، دل پہ کیا ہل چلائیں گے؟ دل کے لیے جو سب سے موزوں ترین چیز ہے دل کو نرم کرنے کے لیے، وہ نصیحت ہے، وہ موعظہ ہے، وہ واعظ ہے۔ جب آپ کو عبرت والا کوئی واعظ، کوئی نصیحت سنتے ہیں تو دل پہ رقت آ رہی، رونا آ جاتا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ایک نیچرل ہے، ہمارا مطلب جان کا حصہ ہے، ان بلڈ۔ ہم جب آپ کا کوئی واقعہ پڑھتے سنتے رونا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم کوئی اس طرح کی کوئی چیز، کوئی واعظ، کوئی نصیحت، اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں، رقت آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس رب کی طرف سے کیا آ چکی؟ نصیحت آ گئی، موعظہ آ گئی ہے۔ اب تم اس موعظہ کو سنو،
اس سے فائدہ اٹھاؤ، تمہارے دل کیا ہو جائیں گے؟ نرم ہو جائیں گے۔ اب جب تم نے اس کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا پھر تو آگے والے کام نہیں ہوں گے، وہ تو ختم نا، چار چیزیں وہ تو ہوں گی نہیں، یہ ساری لنکڈ ہیں۔ اب جب نصیحت سے فائدہ اٹھا لیا، دل نرم ہو گیا، تو اب قرآن کی جب بارش برسے گی، قرآن کی جب آیتیں آئیں گی، قرآن کی آیتوں کی برکھا جب برسے گی، تو اب وہ آپ کے دل کے اندر آیتیں جذب ہوں گی۔ اور جس دل کے اندر قرآن چلا جائے پھر اس دل کے اندر کوئی بیماری رہتی۔ دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ حسد ہے، تکبر ہے، دنیا کی محبت ہے، لالچ ہے، طمع ہے، کینہ ہے، غرض ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ قرآن کی آیتیں جب دل میں اتر جائیں گی تو وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ شفا بن جائے گا ان تمام بیماریوں کے لیے جو تمہارے سے۔ اقبال کا بڑا پیارا شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، یہ قرآن جب جان کے اندر جاتا ہے تو جان بدل جاتی۔ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جان بدل گئی پھر جہان بدل گیا، اس کے لیے پھر وہ اور کائنات ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، جب سینہ صاف ہو گیا، دل کی بیماریاں نکل گئیں، اب تیسرے نمبر پر قرآن تمہیں کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ جس کا دل ہی صاف نہیں ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت کا طاغوت بیٹھا ہے، اسے قرآن سے کیا رہنمائی ملے گی؟ جس کا دل صاف، اب اسے قرآن ڈائریکٹ کرے گا، گائیڈنس دے گا، ہدایت راہ دکھائے گا، اور پھر جو شخص اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے پھر یہ کیا بن جائے گا؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، رحمت ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیں، قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے یہ قرآن اتارا ہے تمہارے لیے۔ فبذالک فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ اس کی خوشیاں منائیں، انہیں چاہیے کہ اس کے جشن منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اوور جوائڈ فیل کریں کہ اللہ نے ایسی نعمت دے دی۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہترین ہے ان ساری چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں، جو کچھ بھی لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں یہ اس سے بہتر۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ ہمارا عمل اس وقت یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اس کی کیا حیثیت، ہم 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے کام کر لیں گے دنیا، اس کو کہاں 16 گھنٹے کوئی دیتا ہے، 5 گھنٹے کوئی نہیں دیتا، آدھے گھنٹے دے لیں تو اس وقت ہم ولی ہوتے ہیں۔ اس دن جس دن آدھا گھنٹہ پڑھ لیں اس دن ماشاءاللہ طبیعت میں ہمیں وہ ایک ہوتا ہے، ہمیں نظر اوپر کرتے ماشاءاللہ آج بہت اچھا ہو گیا۔ یہ بہترین ہے ان ساری چیزوں سے، یہ بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ، آپ ان سے کہیے بتاؤ بھائی بھلا، ما انزل اللہ لکم، جو اللہ نے اتارا ہے تمہارے لیے، من رزق، رزق میں سے، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم نے اللہ کے اتارے ہوئے رزق میں سے کچھ چیزوں کو حرام کر لیا، کچھ کو حلال کر لیا، یہ کیا بات ہے؟ قل اللہ اذن لکم، کہو کہ اللہ نے کوئی اجازت دی ہے، ایک ہی کام کرو، کچھ کو حلال کر لو، کچھ اللہ نے کہا آپ کو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا قیامت کے بارے میں جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں؟ کیا رائے ہے، کیا انہوں نے سوچا ہوا ہے قیامت کے دن کے بارے میں؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ فضل والا ہے لوگوں کے حوالے سے، اللہ تو بڑے فضل والا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وما تکون فی شأن، یہ بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، جو بھی شخص کوئی دین کا کام کرنا چاہے، دین کی خدمت کرنا چاہے، اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے رسول کی مدد کرنا چاہے، تو یہ آیت وہ یاد کر لے۔ وما تکون فی شأن، نہیں ہوتے تم کسی بھی حالت میں، جو بھی حالت تم پر آ جاتی ہے، وما تکون فی شأن، جو بھی حالت آ گئی تم پر، وما تتلو منہ من قرآن، جو کچھ بھی تم نے پڑھا قرآن میں سے، کوئی بھی حصہ قرآن کا جہاں کہیں سے بھی تم نے پڑھا، ولا تعملون من عمل، اور جو کوئی بھی تم نے عمل کیا، کوئی بھی، اچھا اب دیکھیں یہاں سوئچ ہو رہا ہے، پہلے دو جملوں میں ہے سنگل کا صیغہ مفرد، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ، یہاں جمع، ولا تعملون من عمل،
کہ پہلے اللہ کے رسول سے بات ہو رہی تھی اور پھر یہاں عام صحابہ کرام سے، اے میرے نبی تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو، جو بھی قرآن کا حصہ جہاں کہیں سے بھی پڑھتے ہو، اور پھر تم لوگ جو کوئی عمل بھی کرتے ہو چھوٹا یا بڑا، کوئی عمل بھی تم لوگوں نے کیا، الا کنا علیکم شہودا، ہم اسپیشلی طور پر وہاں موجود ہوتے ہیں، جو بھی تمہاری طرف سے کوئی خیر خواہی، کوئی نیکی، کوئی عمل، جس حال میں بھی تم ہوتے ہو ہم تمہارے پاس اسپیشلی موجود ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوئے پڑے ہوتے ہو اس کام میں جو ہمارے لیے تم نے کر رہے ہوتے ہو۔ جب انسان اللہ کی خاطر کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو وہ جس حال میں بھی، اللہ کہتے ہیں ہم وہاں موجود ہوتے ہیں تمہارے پاس، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ تم کس حالت میں سے گزر رہے ہو۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، تیرے رب کی تو آنکھوں سے، تیرے رب کے ویژن سے تو کوئی ذرے کے برابر چیز بھی اوجھل نہیں ہے، لائک اے پارٹیکل ایون دا اسپیک، تیرے اللہ کے نظر سے، اس کی ویژن سے تو ذرے کے برابر جتنی چیز بھی اوجھل نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے کوئی چھوٹی شے ہے، ولا اکبر من ذالک، نہ اس سے کوئی بڑی شے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ساری چیزیں تیرے رب کی جو کتاب مبین ہے اس میں موجود ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ بھائی سارے، اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو دوست ہیں، لا خوف علیہ، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ اسے جوڑ لیں، یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ ہر وقت ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں ولیوں کا بڑا اونچا تصور ہے، کیونکہ ولی کوئی بہت ہائیسٹ رینک ہے، یہ جنرل چیز ہے، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں چلے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو کے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کا جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اللہ کی صف میں کھڑے، ان پہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی وہ رنجیدہ نہیں ہوتے۔ اور یہ آگے اگلی آیت میں مزید دیکھ لیں کہ ولی بننا ہے تو اس کا کیا کام کرنا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کا ڈر رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بچتے بچتے زندگی گزارتے ہیں، یہ ہیں ولی اللہ کے دو، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے ہیں خوشخبریاں بڑی بڑی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے، اللہ کے فیصلے بدلے نہیں جاتے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے الٹیمیٹ اچیومنٹ، الٹیمیٹ سکسیس۔ ولا يحزنک قولہم، اے میرے نبی ان کی باتیں آپ کو غم نہ دیں، ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں، ان العزت للہ جمیعا، یہ جو گلوری ہے، نوبلٹی ہے، اتھارٹی ہے، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الا، خبردار ہو جاؤ بھائی سارے، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وہ سب اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بنا کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں اتباع کر رہے مگر اپنی چند اسمپشن ہیں، گمان ہیں، اپنے ذہنوں میں گھڑ لی ہیں انہوں نے، انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ بہت اٹکل کے پچو دوڑا رہے ہیں، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کو پتہ کسی بات کا نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، یہ آیتیں غور سے سنیے گا، ایک دو آ رہی ہیں۔ وہ اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سٹل، ساکن ہو جاؤ، سکون، سکون کہتے ہیں جزم کو، بالکل رک جانا، سٹل، ہاں جی،
تاکہ تم اس میں سکون کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا تمہارے دیکھنے کے لیے، آنکھیں کھلی رکھنے کے لیے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، اس کے اندر، لآیات، نشانیاں ہیں، قومی یسمعون، سننے والی قوم کے لیے۔ میں اور آپ سن رہے ہیں، سننے والوں کے لیے کیا ہیں اس میں احکامات، کہ رات کو وہ کیا کرتے ہیں، ساکن ہو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور یہ جو اپنے اللہ نے دی ہیں انہیں کھولتے ہیں کب، یہ دن کو اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو مسلم یوتھ ہے، میں اور آپ تو خیر اب چلو کچھ تھوڑا سا اوپر چلے گئے ہیں، 2-3 کا تو پتہ ہی نہیں چلتا بچوں کو، نارمل ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں 3 بجے تک تو ہم نارمل ہو جاتا ہے، صبح پھر ظہر، یعنی کہ لوگ ظہر پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں نارملی۔ یہ جو آفس والے نہیں ہیں یا کچھ سکول والے، اب تو کھل گئے بچوں کے سکول۔ اللہ فرماتے ہیں جو قوم سنتی ہے ہماری باتوں کو، ان کے لیے تو اس میں رہنمائی یہ ہے کہ ہم نے رات ان کے سکون کے لیے بنائی، دن ہم نے بنایا ہے دیکھنے کے لیے، کہ آنکھیں کھلی رکھیں، دن کو گھومے پھریں، یہ چیز ہے دیکھنے والی، دن یہ جو ہم نے بنایا، رات سکون کے لیے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لی ہے، بیٹا بنا لیا، سبحان، پاک ہے بھئی اللہ اس بات سے، کیا بات کرتے ہیں یہ، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے بچے کی، بیٹے کی، اولاد کی، لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس کوئی ہے اس بات کی دلیل جو یہ تم بات کر رہے ہو، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، ان کے لیے نفع ہے دنیا کی زندگی میں، کچھ سامان ہم نے دیا ہوا ہے، تقسیم کر کے رزق کھا لیں، ثم الینا مرجعہم، پھر انہوں نے کہاں آ جانا ہے، ہمارے پاس آ جانا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں چکھائیں گے بڑا شدید عذاب، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔